بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر اور کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ریاست آزاد کشمیر کے اندر 2-3 دہائیوں سے جو صحافت میں برسر پیکار ہیں اور آزاد کشمیر کی سیاست پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، میری مراد سینئر صحافی محترم ابرار حیدر صاحب سے ہے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کا جو عروج اور زوال کی جو کہانی ہے اس کے اوپر، کیونکہ بہت تھوڑا عرصہ آیا کہ ان کو عروج ملا اور پھر آج بالکل یہ سڑکوں پہ ہیں، اور جو لوگ عمران خان کے نام پہ یا جماعت کے نام پہ جیتے ہیں، اسمبلیوں میں گئے ہیں، وہ مزے کر رہے ہیں اور عوام آج سڑکوں پہ رل رہی ہے۔ یہ کیا محرکات ہیں، آگے پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہوگا، اس پہ آج ہم بات کریں گے ابرار حیدر صاحب سے۔ ایک دم عروج اور پھر زوال، اور کیا کہانی، کیا لگتا ہے فیوچر آپ کا پی ٹی آئی کا؟ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو جب عمران خان وہاں وزیر اعظم تھے تو یہ ہمارے یہاں ایک آزاد کشمیر میں ایک رسم ہے کہ جو بھی وفاق میں حکومت ہوتی ہے تو اس کی آزاد کشمیر میں فالوئنگ خود بن جاتی ہے، اس میں آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے لوگوں کا رجحان اسلام آباد کی طرف ہے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ مثلا اسلام آباد میں جو بھی حکومت ہو، ہم فوری طور پہ لوگ جو در جوگ شامل ہوتے ہیں ان جماعتوں میں جو اسلام آباد میں ہوتی ہیں، تو شامل ہو کے وہ اپنا ایک فیوچر کا تعین کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ 85 سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس سارے سسٹم کو کہ تقریباً 2 سال بعد 2.5 سال بعد لوگ جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں اپنی جماعت سے، چونکہ جو ہمارے ہاں ایک حکومتوں کا ایک سسٹم ہے یا جو ہمارے ہاں ایک نظام رائج ہے، وہ خلق خدا کو مطمئن کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے تو خیر ایک نئے عمرانی معاہدے کی از حد ضرورت ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، ہم لوگ چونکہ طالب علم ہیں سیاست کے، بریگیڈیئر یاد خان ایک ہوا کرتے تھے آزاد کشمیر میں، تحریک عمل نام سے انہوں نے ایک جماعت بنا رکھی تھی۔ 12 سیٹیں انہوں نے لی ایک وقت میں، اور بڑا جناب وہ ایک بن گیا تھا کہ بریگیڈیئر یاد کی جماعت تو بہت پاپولر ہے۔ اب ہم نے پھر دیکھا کہ وہ جماعت بالکل ہمیں دکھائی ہی نہیں دی، ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی۔ ابھی جو یہاں پہ ہوا ہے آزاد کشمیر میں جو جڑیں پیوست ہیں وہ پہلے تو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی تھیں۔ آزاد کشمیر کے لوگ جڑے ہوئے تھے مسلم کانفرنس کے ساتھ۔ ابھی مسلم لیگ نون کا قیام ہوا، اس میں وہ ساری لیڈرشپ چلی گئی کہ جو مسلم کانفرنس میں تھی اور جن کی تربیت سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے کی ہوئی تھی، اور وہ ایک بہت عظیم شخصیت تھے، انہوں نے جنہیں سکھایا ہوا تھا، وہ سارے چلے گئے مسلم لیگ میں۔ اب مسلم لیگ میں جب وہ گئے، ان کے ساتھ ان کی جو ان کے کارکنان تھے، جو ان کے ساتھ وابستہ لوگ تھے، وہ سارے چلے گئے مسلم لیگ نون میں۔ اب وہ جب نون میں چلے گئے، اوپر سے وہاں پہ میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، تو وہ اس کو ایک بوسٹ ملا اچانک سے، اور نون نے جڑیں یہاں پہ بنا لی۔ پی ٹی اے کے ساتھ تھوڑا المیہ ہوا ہے، اور پہ در پہ المیہ ہوا ہے۔ پہلی بات یہ کہ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے شاید وہ بندے پہ جاننے میں انہیں غلطی لگی، انہوں نے آزاد کشمیر کا سیٹ اپ اچھا وہ بنا ہی نہیں سکے۔ اب جب یہ آزاد کشمیر میں آ رہی تھی پی ٹی آئی، تو اس وقت انہوں نے الیکٹیبلز کو اٹھایا۔ اب جو لوگ حلقوں میں موجود تھے، جن کی وہاں پہ مقبولیت تھی، وہ اٹھا لیے گئے۔ یہ ایک دوسری غلطی تھی۔ اب جو اٹھا کے انہیں الیکشن لڑوایا گیا، وہ الیکشن جیت بھی گئے، لیکن جو لوگ مسلم کانفرنس کو جنہوں نے چھوڑا، جنہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا، جنہوں نے مسلم لیگ کو چھوڑا، وہ پنچھی تھے۔ وہ کسی بھی ڈال پہ، وہ ڈال کے پنچھی تھے، اور کسی ڈال پہ بھی وہ بیٹھ سکتے تھے، اور وہ بیٹھے۔ یہ دوسری غلطی تھی۔ اگر اس کے بجائے آپ کی حکومت اگر آزاد کشمیر میں نہ بھی بنتی تو کوئی قیامت نہیں آنی تھی، لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ آپ گراس روٹ لیول سے بالکل نئے لوگ لے کے آتے جو آپ کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں شاہ صاحب، جو گراس روٹ لیول تھا، جن لوگوں نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی، جو انہوں نے اسٹرگل کی سارا، لیکن جب پاور پالیٹکس آئی یا پی ٹی آئی پاور میں آئی تو وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ اور دوسری بڑی، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں ان کی فوٹنگ ہے ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کیونکہ آج کا آپ دیکھ لیں، اس کے بعد عمران خان کا جتنا بھی ہوا ہے گورنمنٹ جانے کے بعد، اگر آپ آزاد کشمیر کو دیکھیں تو کوئی بڑی تحریک نہ تو یہ شروع کر سکیں اور نہ ہی لوگوں کو جو روڈ پہ لا سکیں۔ ایک بات جو بالکل واضح ہے، جو مقبولیت آزاد کشمیر میں آج بھی ذوالفقار علی بھٹو یا بھٹو خاندان کو حاصل ہے، جو مقبولیت مسلم لیگ نون کو یہاں پہ میاں نواز شریف کو یا اب مریم نواز کو حاصل ہے، وہ عمران خان کو حاصل نہیں ہے۔ یہ بات بالکل سیدھی سی ہے، اس میں کوئی لمبی کہانی نہیں ہے۔
یہ جماعتیں 30-40 سال سے ہیں اور پھر لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ. اب پہلے جس طرح سے مسلم کانفرنس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے تھے اسی طرح سے یہ سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں آج ان دونوں جماعتوں کے ساتھ. اب یہ ہوا کہ جب آپ نے آزاد کشمیر میں بنا لی پی ٹی آئی، وہ تو اس وقت آپ نے مانگے تانگے کے لوگ یا آپ نے کہیں سے اینٹ کہیں سے روڑا اٹھایا اور وہ بانمتی کا کنبہ تو بنا لیا. اب جب وہ کنبہ اقتدار میں آیا تو اقتدار میں کچھ عرصہ انہوں نے لگایا اور اس کے بعد جب مشکل وقت آیا وہ سارے چلے گئے، انہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے. اب جو کارکن ہے پی ٹی آئی کا، جو بندہ دل سے پی ٹی آئی کے ساتھ گیا تھا، نظریے کے ساتھ گیا تھا، ایک سوچ کے ساتھ گیا تھا، وہ مارے گیا. چونکہ حکومت جب بنی، قیوم نیازی صاحب ہوں یا اس کے بعد سردار تنویر الیاس صاحب ہوں، انہوں نے اپنے کارکن کو وہ ساتھ لے کے نہیں چل پائے. اب جب تنویر الیاس صاحب تھے تو ان کو ملنا ہی ایک مشکل ترین امر تھا. وہ نائٹ کوچ تھے تو رات کو وہ جاگتے تھے، ہمارے لوگ رات کو سوتے ہیں. تو وہ تال میل ہی نہیں بن سکا، عوام کا اور وزیر اعظم کا تال میل بن ہی نہیں سکا. وہ بھی مایوسی تھی، اوپر سے جب وہ پورا سیٹ اپ ہی کریش کر گیا، وہ سارے لوگ بھاگ گئے، اس کے بعد وہ لاوارث ہو گئے پی ٹی آئی کے جو کارکنان نہیں. تو تھے. آپ کیا دیکھتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کا کوئی فیچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نا، میں تو اس پہ ایک ڈفرینٹ رائے رکھتا ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام آباد میں جو حکومت ہوگی وہ مظفر آباد میں ہوگی. ابھی بھی میں یہ اس پہ ہوں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس وقت یہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کی بہت بڑی مقبولیت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی مل کے اگر وہ پاکستان میں کچھ ایسا کریں کہ آزاد کشمیر کا الیکشن ہم نے جیتنا ہے، وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہوں گے. مطلب اگر مکمل نہ بھی جیت سکے، کچھ نہ کچھ وہ ضرور اس قابل وہ ہوں گے کہ وہ آگے بڑھ سکیں. میرا موقف یہ ہے کہ اگر عمران خان رہا ہو جاتے ہیں، اگر عمران خان کسی وقت میں اقتدار میں ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی بن جائے گی. صحیح. اگر وہ ایسا نہیں ہوتا اس کے علاوہ کوئی تو پی ٹی آئی کے کوئی چانسز آج نہیں. دیکھ لیں، آج کے جلسے میں نے قیوم نیازی صاحب کو بھی دیکھا، 100-150 بندہ ان کے ساتھ آیا. جو اپوزیشن لیڈر ہیں خواجہ فاروق صاحب 25-30 لوگ لے کے پریس کلب کے سامنے آئے اور ڈرامائی انداز میں جو ہے نا وہ پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی. کوئی ریئیکشن نہیں ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر سے. کچھ جو بانی لوگ تھے شروع سے پی ٹی آئی کے، عمران خان کے جو ساتھی، وہی ہمیں نظر آ رہے ہیں اس وقت بھی. لیکن ابھی یعنی سیاسی کلچر کس طرف جا رہا ہے آزاد کشمیر؟ دیکھیں، ایک تو اگر آپ اس کو کھل کے بات کریں تو وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتیں ختم ہو گئی ہیں. اب یہ سارا ایک ڈھکوسلا ہے. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بڑے پاپولر لیڈر ہیں، نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. آزاد کشمیر میں یہ جو پے در پے واقعات رونما ہوئے ہیں، اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان مسلم لیگ کہیں پہ سٹینڈ کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے، تو یہ بات غلط ہے. ہماری لیڈرشپ نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو لاوارث چھوڑ دیا ہے. ہماری لیڈرشپ نے اپنا دفاع بھی نہیں کیا اور اپنے لوگوں کا دفاع بھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس وقت بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیاسی قبیلہ تھا یہ لاوارث ہے.